مالدیپ کے لوگ بدھ مت کے پیروکار تھے اور ہر درجہ توہم پرست بھی۔ اسی بد عقیدگی کے باعث ان پر ایک جن یا عفریت مسلط تھا۔ وہ عفریت ہر مہینہ کی آخری تاریخ کو روشنیوں اور شمعوں کے جلوے میں سمندر کی طرف سے نمودار ہوتا تھا، اور لوگ سمندر کے کنارے بنے بت خانہ میں ایک دوشیزہ کو بناؤ سنگار کر کے رکھ دیتے۔ وہ عفریت رات اس بت خانے میں گزارتا اور صبح وہ لڑکی مردہ پائی جاتی اور لوگ اس کی لاش کو جلاتے۔ عفریت کے لیے دوشیزہ کا انتخاب بذریعہ قرعہ اندازی ہوتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ قرعہ اندازی میں ایک بیوہ بڑھیا کی بیٹی کا نام نکل آیا، اور وہ بڑھیا رو رو کر نڈھال ہو گئی تھی۔ گاؤں کے لوگ بھی بڑھیا کے گھر جمع تھے۔ دور سے آئے ایک مسافر نے یہ ماجرا دیکھا تو اس نے بڑھیا کے گھر کا رخ کیا۔ اس کے استفسار پر اسے سب کچھ بتایا گیا کہ عفریت کے مظالم کتنے بڑھ گئے ہیں۔ اس مسافر نے بڑھیا کو دلاسا دیا اور عجیب خواہش کا اظہار کیا کہ آج رات آپ کی بیٹی کی جگہ بت خانے میں مجھے بٹھایا جائے۔ پہلے تو وہ لوگ خوف کے مارے نہ مانے کہ عفریت ناراض ہوا تو ان کا انجام بہت برا ہو سکتا ہے، لیکن مرتے کیا نہ کرتے وہ راضی ہو گئے۔ مسافر نے وضو کیا اور بت خانے میں داخل ہو کر قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ عفریت آیا اور کبھی واپس نہ آنے کے لیے بھاگ گیا۔ لوگ صبح نہار بت خانے کے باہر جمع ہوئے تاکہ لاش جلائی جا سکے، لیکن مسافر کو زندہ دیکھ کر وہ سکتے میں آ گئے۔ یہ مسافر مشہور مسلم دائی، مبلغ اور سیاح ابو الارقاد بربری تھا۔ ابو البرکات کی آمد اور عفریت سے دو دو ہاتھ ہونے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ بادشاہ نے شیخ کو شاہی اعزاز کے ساتھ اپنے دربار میں بلایا۔ شیخ ابو البرکات نے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی۔ بادشاہ نے اسلام قبول کیا اور صرف 2 ماہ کے اندر اندر مالدیپ کے سب لوگ بت مت سے تائب ہو کر مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ 1314 عیسوی کی بات ہے۔ اس مبلغ اور دائی نے مالدیپ کو اپنا مسکن بنایا، لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی، ہزاروں مسجدیں تعمیر کیں اور مالدیپ میں ہی فوت ہوئے اور یہیں دفن ہوئے۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ نے مالدیپ کی سیاحت کے بعد اپنی کتاب تحفۃ النظار فی غرائب الامصار و عجائب الامصار میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ ابن بطوطہ ایک عرصے تک مالدیپ میں بطور قاضی کام بھی کرتے رہے ہیں۔ مالدیپ بحر ہند میں واقع ایک سیاحتی ملک ہے۔ یہ ملک 1192 چھوٹے چھوٹے جزیروں پر مشتمل ہے، جن میں سے صرف 200 جزیروں پر انسانی آبادی پائی جاتی ہے۔ مالدیپ کی 100% آبادی مسلمان ہے، جبکہ یہاں کی شہریت لینے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ کبھی یہ صرف بدھ مت کے پیروکاروں کا ملک تھا، لیکن ایک صاحب ایمان کے ایک عمل کی بدولت صرف 2 ماہ کے اندر اس ملک کا بادشاہ، عوام اور خواص سب دارہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ کہنے کو ابو البرکات بربری ایک شخص تھا، لیکن تنے تنہا سینکڑوں لوگوں کے برابر کا کام کر گیا۔ اقبال نے ایسے ہی صاحب یقین کے بارے میں کہا تھا کہ آگ اس کی پھونک سکتی ہے برنا و پیر کو۔ برنا و پیر کا مطلب ہے جوان و بوڑھے، یعنی تمام لوگوں کو اس شخص کا یقین صحیح راہ پر لا سکتا ہے۔ آگ اس کی پھونک سکتی ہے برنا و پیر کو، لاکھوں میں ایک بھی ہو اگر صاحب یقین، ہوتا ہے کوہ و دشت میں پیدا کبھی کبھی وہ مرد جس کا فقر خزف کو کرے نگیں۔ وہ مرد کم ہی پیدا ہوتے ہیں جن کا ایمان ایک ٹھیکری کو ہیرا بنا دے۔ تو اپنی سرنوشت اب اپنے قلم سے لکھ، خالی رکھی ہے خامہ حق نے تیری جبیں۔ یہ نیل گوں فضا جسے کہتے ہیں آسماں، ہمت ہو پر کشا تو حقیقت میں کچھ نہیں۔ بالائے سر رہا تو ہے نام اس کا آسماں، زیرے پر آ گیا تو یہی آسماں زمین۔ یعنی اگر تیرے اندر ایمان ہے تو اپنی تقدیر تو خود بنا سکتا ہے۔ کہنے اور دیکھنے کو تو آسمان بہت بلند ہے، لیکن اگر تیرے اندر ہمت ہے تو اپنی پرواز سے، یعنی یقین، مسلسل محنت اور مستقل مزاجی سے تو اسے بھی تسخیر کر سکتا ہے، یعنی بڑی سے بڑی روحانی بھی اور دنیاوی کامیابی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔